کے درمیان میں اپنا رسول بھیج دیا۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں احسان کی بات کی ہے۔ رب فرما رہا ہے کہ ہم نے تم پر احسان کیا، اور اللہ کا یہ خطاب کسی غیر مسلم سے نہیں ہے، کسی کافر سے، یہودی سے، مجوسی سے، مشرک سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب ایمان والوں سے ہے، اور کہہ رہا ہے اللہ کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ اپنا رسول ان کے بیچ میں مبعوث کیا، بھیج دیا۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، غور کرنے والی بات ہے، اللہ نے ہمارے اوپر کروڑوں احسان کیے۔ اللہ نے ہمیں ماں باپ دے کے بھی احسان کیا، رشتہ دار دے کے احسان کیا، بھائی بہن دے کے احسان کیا، بیوی بچے دے کے احسان کیا، کاروبار دے کے احسان کیا، دولت دے کے احسان کیا۔ اللہ نے ہمیں زندگی دے کے احسان کی، سانسیں دے کر احسان کیا۔ ایک ایک سانس، ایک ایک کروڑ روپیہ بھی اگر دے دے تو انسان خرید نہیں سکتا، ویسی سانس اللہ نے دیا۔ مگر پوری قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ اے میرے بندوں میں تمہیں سانس دے کر احسان کر رہا ہوں، ماں باپ دے کے احسان کر رہا ہوں، بیوی بچے دے کر احسان کر رہا ہوں۔ اللہ نے کہیں ایسا نہیں کہا میں تمہیں ہاتھ پیر آنکھ ناک دے کے احسان کر رہا ہوں۔ اللہ نے ایسا نہیں کہا میں تمہیں کاروبار تجارت دولت دے کر احسان کر رہا ہوں۔ پوری قرآن میں اللہ نے کہیں ایسا نہیں کہا۔ لیکن اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اے میرے بھائیوں، اے میری بہنوں، ذرا سنو، اللہ ہمیں قرآن دے رہا ہے۔ قرآن دے کے نہیں کہا کہ میں نے احسان کیا، نماز بھی دیا، روزہ بھی دیا، زکوٰۃ بھی دیا، حج بھی دیا، لیکن یہ سب دے کر اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میں نے تمہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج دے کر احسان کیا۔ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اگر اس کی نعمتیں گنتے بیٹھ جائیں تو زندگی چھوٹی پڑ جائے گی، رب کی نعمتیں غالب آ جائے گی۔ مگر خدا کی قسم، اتنا سب دینے کے بعد بھی اللہ نے احسان کیا نہیں کہا۔ مگر جب بات آمنہ کے لال کی آتی ہے، جب بات اللہ کے حبیب کی آتی ہے، جب بات رسولوں کے سردار کی آتی ہے، جب بات پیارے مصطفیٰ کی آتی ہے، تو رب کہہ رہا ہے اے ایمان والو، میں نے اپنا نبی تمہارے بیچ میں اتارا، تم پر یہ احسان فرمایا۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اتنا ہی چھے، سبحان اللہ، ختم۔ نعرے اڑے کچھ بھی نہیں لگتے یہاں پہ۔ ٹھنڈے لوگ ہیں یار تم لوگ کے بیچ میں میں تقریر کرنا ذرا مشکل ہے یار۔ اللہ یا رسول اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے احسان کیا کہ تمہارے بیچ میں اپنا رسول بھیج دیا۔ اور پیارے بزرگوں اور دوستو، واقعی اللہ کی قسم، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے پیارے حبیب کو ہم کو دیا ہے۔ کیوں احسان ہے ذرا غور کر کے دیکھیے دوستو۔ یہ جو 12 ربیع الاول کو حضرت آمنہ کے گھر پیدا ہو رہا ہے، پیارے دوستو، یہ کوئی عام بشر پیدا نہیں ہو رہا ہے، یہ کوئی عام آدمی پیدا نہیں ہو رہا ہے، یہ کوئی عام انسان پیدا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ 12 ربیع الاول کو حضرت آمنہ کے گھر جو پیدا ہو رہے ہیں وہ ذات اقدس سارے نبیوں کے سردار بن کر آ رہی ہے، سارے رسولوں کا سردار بن کر آ رہا ہے، سارے نبیوں کا امام بن کر آ رہا ہے۔ وہ حضرت آمنہ کے گھر آنے والا مالک جنت بن کر آ رہا ہے، مختار کائنات بن کر آ رہا ہے۔ وہ آنے والا سارے نبیوں کی بارگاہ الہی میں بروز محشر اذن شفاعت دلانے والا آ رہا ہے۔ لواء الحمد جس کے ہاتھ میں ہوگا وہ لواء الحمد تھامنے والا آ رہا ہے۔ سب سے پہلے جس کو شفاعت کا حق دیا جائے گا وہ حق شفاعت والا آ رہا ہے۔ ارے وہ آ رہا ہے جس نے لامکہ جا کر اپنے رب کا دیدار کرنے والا ہے، وہ پیغمبر آ رہا ہے۔ اس لیے رب نے کہا میرے بندو، میں کوئی عام انسان یا بشر کو نہیں، ارے اس کو بھیج رہا ہوں جس کے لیے میں نے یہ پوری کائنات کا نظام بنایا ہے۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ مرحبا 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 مرحبا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ میں سمجھا آپ لوگ نہیں سمجھتے ہوں گے، سمجھا تقریر سمجھ رہے آپ لوگ ماشاءاللہ۔ تو میرے دوستو اب ذرا اس کو باقی رکھو، میاں تم ٹھنڈے پڑیں گے نا، دیکھو مار دو آپ، پورا جلسہ گرم رہیں گے۔ مسئلے کو سمجھو دوستو، یہ کوئی آنے والا معمولی بشر نہیں آ رہا ہے، یہ سارے رسولوں کا سردار آ رہا ہے، یہ نبیوں کا امام آ رہا ہے، اللہ کا حبیب آ رہا ہے، لامکہ کا مکی آ رہا ہے۔ اور اب سنو، اسی لیے اللہ نے کہا میں اس کو بھیج رہا ہوں۔ اگر میں نے اپنی اس کائنات ارض و سماوی میں کسی کو عظمت والا بنایا ہے تو سب سے زیادہ جس کو بنایا ہے اب وہ پیدا ہو رہا ہے، وہ تمہارے بیچ آ رہا ہے۔ اس لیے اے ایمان والو، میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اجی ایک بات سنو بنگال والو، تھوڑا مزے سے سنو، دیکھو اللہ چاہتا تو ہم کو کہیں بھی پیدا کر دے سکتا تھا، حضرت آدم کی امت میں بھی پیدا کر سکتا تھا۔ آپ آبجیکشن کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے۔ آمنا صدقنا، جہاں پیدا کر دیا ختم۔ اللہ چاہتا تو وہاں بھی پیدا کر سکتا تھا، حضرت ابراہیم کی امت میں بھی پیدا کر سکتا تھا، حضرت موسیٰ کی امت میں بھی پیدا کر سکتا تھا، حضرت سلیمان کی امت میں بھی پیدا کر سکتا تھا، حضرت عیسیٰ کی امت میں بھی پیدا کر سکتا تھا۔ مگر اے بنگال کے مرد و خواتین، اے بچوں اور بوڑھوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو، اللہ نے کہیں اور نہیں، پیارے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا، پیارے رسول کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو، میں نے تم پر احسان کیا کہ اپنا حبیب تمہارے بھیج دیا۔ اچھا دیکھو، یہ ایمان والوں سے کیوں کہا، کافروں سے کیوں نہیں کہا، جبکہ حضور سارے عالموں کے لیے رحمت ہے؟ وہ رحمت عامہ ہے جو کافروں کو بھی دی جائے گی، یہودیوں کو بھی دی جائے گی، عیسائیوں کو بھی دی جائے گی، مجوسیوں کو بھی دی جائے گی، مشرکوں کے لیے بھی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ لیکن ایمان والوں کو اس لیے کہہ رہا ہے، ایمان والوں کو اس لیے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر احسان کیا کہ اپنا رسول تمہارے بیچ میں بھیج دیا۔ اس لیے ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کیونکہ ایمان والو تم بڑے خوش نصیب ہو، تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تمہیں میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا نصیب ہو گیا، میرے حبیب کا کلمہ پڑھنا نصیب ہو گیا ہے، میرے حبیب کی امت میں ہونا نصیب ہو گیا ہے، میرے حبیب پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کو ماننا نصیب ہو گیا ہے۔ تم بڑے خوش نصیب ہو مسلمانوں کہ تمہیں میرے مصطفیٰ کی امت ہونے کا شرف نصیب ہو گیا۔ ارے بھائی بیان کے بعد کر لینا یار، اتنا اچھا بیان چل رہا ہے یار، تو بیچ بیچ میں کر رہا ہے یار، لیٹ آیا یار، آج تو کم سے کم جلدی آتا۔ ارے بس رے بڑے بھائی، دم کر رہا ہے، ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو اس لیے اللہ نے ایمان والوں سے کہا ایمان والوں تمہیں مبارک ہو، تم پر میں نے یہ احسان کیا کہ تمہیں میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا نصیب ہو گیا ہے، میرے نبی کو ماننا نصیب ہو گیا ہے، تم میرے نبی کو عظمت والا مانتے ہو، تمہیں اس لیے احسان ہے کہ تم میرے نبی کو ماننے والے بن گئے ہو۔ میرے پیارے دوستو اب ذرا آئیے گا، میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں، یہ تو اللہ نے احسان کیا ہے، اب ذرا غور کیجئے گا، اللہ اگر احسان کرے تو بندہ اس پر جشن منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ ذرا بولیے نا، منانا نہیں منانا؟ اجی اللہ اگر تمہارے گھر میں بچہ پیدا کر دیا تو تم خوشی مناتے نا جی؟ بولو نا جی، نہیں مناتے؟
ارے یار بہت دم کر رہے یار، ارے یہ رستہ روک دے یار، ادھر آجا، ادھر آجا، کونے میں آجا پلیز، کسی کو آنے مت دے، وہ بند کر دے بیٹا، بند کر دے، بند کر دے بیٹا، بند کر دے، اتنا مہنگے مولانا کو بلا کے اتنا خرچہ کر کے اتنا کام خراب کر، اندر سے لگا دے، کھٹکا اندر سے لگا دے، کوئی آنا نہیں چاہیے، لاک ڈال دے، چابی جیب میں رکھ لے۔ سبحان اللہ۔ اب مسئلے کو سمجھو، دروازہ بند، اب سکون سے بات کریں گے، اب مسئلے کو سمجھو دوستو۔ دیکھو اگر کسی گنہگار باپ کے گھر میں یہ بہت ڈینجر ہے یار، ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اگر کسی گنہگار باپ کے گھر میں سولا کالا پیلا بچہ پیدا ہو جائے، باپ پورے مالدہ میں مٹھائیاں بانٹ کے پھر رہا، اس کو پوچھے میاں کیا ہوا رے بھائی، کئی کو مٹھائی کھلا رہا ہوں، میں باپ بن گیا، دواخانے کو جا رہا ہے، ڈاکٹر نہیں اماں کو مٹھائی کھلا رہا، جبکہ ڈاکٹر نہیں اماں مسلمانی چنیں گے، سسور جی کو ساسو ماں کو مٹھائی کھلا رہا، میں باپ بن گیا، تم نانا بن گئے، دادا کو مٹھائی کھلا رہا، میں باپ بن گیا، تم دادا بن گئے، گڈو پیدا ہوا۔ ذرا غور کرو دوستو، جب ایک گنہگار کے گھر میں ایک کالا پیلا پیدا ہو جائے تو گنہگار اتنے خوشیاں مناتا ہے، غریب کے گھر میں غریب کا بچہ پیدا ہو جائے تو غریب جشن مناتا ہے، مٹھائیاں کھلاتا ہے، ایک دوسرے سے گلے ملتا ہے، مبارکبادیاں دیتا ہے، اور جب خوشی میں آتا ہے نہ مسلمان دیکھتا ہے نہ غیر مسلم دیکھتا ہے، سب کے ساتھ خوشیاں شیئر کرتا ہے۔ تو پھر سنو، جب گنہگار کا بچہ پیدا ہو تو ایک مسلمان خوشی منا سکتا ہے، تو پھر 12 ربیع الاول کو کوئی عام بچہ نہیں، حضرت آمنہ کے گھر میں، حضرت عبداللہ کے گھر میں جو پیدا ہو رہا ہے وہ کون ہے؟ سنو مسلمانوں، وہ صرف حضرت آمنہ کا بیٹا یا حضرت عبداللہ کا دلارا یا حضرت عبدالمطلب کا پوترا پیدا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ حضرت آمنہ کے گھر قیامت تک آنے والے مومنوں کا ایمان پیدا ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، پر نور کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 12 ربیع الاول کو ہمارا ایمان پیدا ہوا۔ کون پیدا ہوا؟ ہمارا ایمان پیدا ہوا۔ اس ایمان کو دیکھ کر لوگ پڑھتے چلے گئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب یہ پڑھے تو کوئی ابو بکر صدیق بن رہے ہیں، کوئی عمر فاروق بن رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب یہ پڑھے تو کوئی عثمان ذو النورین بن رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پڑھے تو کوئی حیدر کرار بن رہے ہیں، کوئی غوث الاعظم ہو رہا ہے، کوئی معین الدین چشتی ہو رہا ہے، کوئی امام اعظم ابو حنیفہ ہو رہا ہے، اور کوئی مالدہ میں رہنے والا مسلمان ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اور نبی کی آمد کا صدقہ ہے ہم مسلمان ہیں۔ اگر وہ نبی نہیں ہوتے تو ہم ایمان والے نہیں ہوتے۔ ہمیں حضور کی ولادت سے کیا ملا؟ قرآن بعد میں ملا، نماز بعد میں ملی، زکوٰۃ بعد میں ملی، حج بعد میں ملا، تقویٰ بعد میں ملا، عبادت بعد میں ملی، اخلاق بعد میں ملے، کردار بعد میں ملا۔
آمد مصطفیٰ سے ایمان پہلے ملا. پہلے میں سبحان اللہ. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا میری جان ہے یہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان یہ کہتا کہ میری جان ہے. ذرا زور سے بولو نا. ایمان کہتا ہے. ارے بنگال والے اتنا خاموش کیسا رہتے یار تم لوگ؟ کبھی حیدرآباد آؤ یار. حیدرآباد والے بولتے بولتے تھکتے نہیں یار تم لوگ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ٹھنڈے لوگ ہیں یار. پھر ایک بار شعر بول رہا ہوں، انشاءاللہ آپ اپنی غلامی کا ثبوت دیں گے. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. سمجھے نہیں آپ شعر کو؟ رسول اللہ اپنے سر سے لے کے قدم اقدس تک یہ جو ذات مصطفیٰ ہے، یہ ہر لمحہ ہر گھڑی ہر آن اللہ کی شان بیان کر رہی ہے. اللہ کی قدرت کا جلوہ ہے، اللہ کی الوہیت کا پیغام ہے، اللہ کی قدرت کا اظہار ہے. میرے دوستو، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا میری جان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ جی. اللہ نے ایسی ذات بنائی ہے، یہ صرف ہمارا ایمان نہیں، ہمارے ایمان کی بھی جان ہے. میرے دوستو، اب ذرا غور کرو، جب گنہگار باپ کے گھر کوئی بچہ پیدا ہو تو مالدہ کا گنہگار باپ جشن منا سکتا ہے، تو پھر 12 ربیع الاول کو سارے نبیوں کا سردار پیدا ہو رہا ہے تو مالدہ کا مسلمان جشن کیوں نہیں منائے گا؟ 12 ربیع الاول کو اللہ کا حبیب پیدا ہو رہا ہے، اللہ کا رسول پیدا ہو رہا ہے، نبیوں کا امام پیدا ہو رہا ہے، رسولوں کا سردار پیدا ہو رہا ہے، مالک جنت پیدا ہو رہا ہے، مختار کائنات پیدا ہو رہا ہے، رحمت للعالمین پیدا ہو رہا ہے، شفیع المذنبین پیدا ہو رہا ہے، شفیع المذنبین پیدا ہو رہا ہے، سراج السالکین پیدا ہو رہا ہے، راحت العاشقین پیدا ہو رہا ہے، صحابہ کا آقا پیدا ہو رہا ہے، اہل بیت کا داتا پیدا ہو رہا ہے. ارے سنو مسلمانوں، ہم گناہگاروں خطاکاروں کو شفاعت کرا کر جنت میں لے جانے والا پیدا ہو رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ یا رسول اللہ اللہ، وہ پیدا ہونے والا کوئی معمولی انسان نہیں ہے. ہائے 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 ہائے، وہ لا مکان کا مکی ہے. ہائے ہائے ہائے، وہ رب کا دیدار کرنے والا ہے. ارے یار پورا جلسہ خراب کرتے یار. یہ پھگٹ کے لوگ بہت رہتے جلسے میں. ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. یار ایک آدھا گھنٹہ خاموش بیٹھ جاؤ، بس آدھا گھنٹہ. بس میں تقریر ختم کر رہا ہوں. آدھا گھنٹہ بس خاموش، تقریر ختم کر رہا ہوں. یار تم لوگ تقریر سننے کے لوگ نہیں ہیں یار. تم لوگ مزے لینے والے کو وہ بیوی بدماش پانی پلا رہا ہے پیچھے بیٹھ کے. جو پانی بانٹ رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ پانی بانٹنا بھی بند کر دیجئے، بعد میں بانٹ دیجئے، پلا دیجئے گا. بند کیجئے اور بالکل سکون شانت کا ماحول بنائیے، امن و سکون کا ماحول بنائیے. خاموشی سے بیٹھ جائیے، کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائیے، بس آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھ جائیے، سکون سے بیٹھ جائیے. بند کر دیجئے بالکل پلانا کھلانا.
ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی اللہم سیدنا صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ میرے پیارے دوستو قربان جاؤ یار، ہائے 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 ہائے، وہ پیدا ہونے والا بڑی عزتوں والا ہے، شان اور رفعت والا ہے، وہ رسالت کا تاج پہن کر آ رہا ہے، وہ نبوت کا ستارہ بن کر آ رہا ہے، وہ آنے والا خدا کا حبیب بن کر آ رہا ہے۔ تو اب پیارے دوستو ایسے رسول کو اللہ نے بھیجا، تو اسی لیے رب نے کہا فَلْيَفْرَحُوا، اے ایمان والو تم خوشی مناؤ، فرحت کرو، تم جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے ملو، محبتوں کا اظہار کرو، کیونکہ آج تمہارے درمیان میں میرا حبیب پیدا ہو گیا ہے، میرا رسول پیدا ہو گیا ہے۔ اب آؤ پیارے دوستو ذرا غور کرتے ہیں، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو عام بشر بنا کر نہیں بھیجا، عام لوگوں کی طرح بنا کر نہیں بھیجا، ان کو کس شان کا مالک بنایا، کتنی عظمتوں کا تاج پہنایا، کتنی رفعتوں کا امام بنایا، کتنی بلندیوں کا داتا بنایا، کتنے ان کے اوپر اللہ نے عزت و عظمت رکھی ہے۔ ذرا غور سے سنو مسلمانوں، میرے پیارے دوستو سنو، اللہ نے جب حضور کو بھیجا ہے تو پیارے رسول کی شان سے آئے ہیں۔ ارے میرے آقا سے پہلے ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، بلکہ 1,24,000 پیغمبر میرے آقا سے پہلے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ پیغمبر بہت آئے ہیں، لیکن اللہ کی قسم سنو مسلمانوں، اے سنی مسلمانوں، تم اپنی قسمت پہ ناز کرو، تم کس کی امت میں پیدا ہو گئے ہو۔ ارے وہ 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے، مگر اللہ نے کسی پیغمبر کو ایک معجزہ دیا، کسی پیغمبر کو 3 معجزے دیے، کسی پیغمبر کو 7 معجزے دیے، کسی پیغمبر کو 9 معجزے دیے۔ 9 سے بڑھ کر اللہ نے کسی پیغمبر کو معجزہ نہیں دیا ہے۔ میرے آقا سے پہلے جتنے پیغمبر آئے سب کو 1، 2، 5، 7، 9 معجزے ملے۔ سب سے زیادہ 9 معجزے جس پیغمبر کو دیے گئے ہیں، اس پیغمبر کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے 9 معجزے دیے تھے، مگر اب پیارے مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو ہم غلاموں کا آقا آ رہا ہے۔ ذرا سنو مسلمانوں، مومنوں ناز کرو اپنی قسمت پر کہ تم کس کے امتی بن گئے ہو۔ کہ مومنوں جب آمنہ کا لخت جگر نور نظر دنیا میں آیا رسول اور پیغمبر بن کر، تو میرے مصطفیٰ کو رب نے 2 یا 4، 8 یا 10، 100 یا 200، 1000 یا 2000 معجزے نہیں دیے، بلکہ میرے مصطفیٰ کی ہر ادا کو اللہ نے معجزہ دیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، طه کی آمد، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ رسالت۔ میرے نبی کی ہر ادا کو معجزہ بنا دیا گیا۔ کہا حبیب وہ کوئی اور پیغمبر ہیں، ان کو 2، 5، 9 معجزے دیے گئے، مگر میرے مصطفیٰ تو میرا حبیب ہے، میں تجھے کیسے تعداد میں مقرر معجزے دے سکتا ہوں؟ تو میرا حبیب ہے، میرے مصطفیٰ، تیرا رب تجھے یہ شان دے رہا ہے۔ اگر تو اٹھے گا تو تیرا اٹھنا معجزہ، تو بیٹھے گا تیرا بیٹھنا معجزہ، تو چلے گا تیرا چلنا معجزہ، تو ہاتھ ہلا دے تو ہاتھ کا ہلانا معجزہ، تو لعاب مبارک زمین پر ڈال دے تو تیرا لعاب معجزہ، تو نظر کرم کر دے تیری نظر کا پھر جانا معجزہ، تو ہاتھ اٹھا دے تو ہاتھوں کا اٹھنا معجزہ، تو زبان ہلا دے
میرے مصطفیٰ مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، تو زبان ہلا کے تو دیکھ، ڈوبے سورج کو پلٹا نہ دوں تو کہہ دینا تیرا زبان ہلا، تیری ہر ادا کو معجزہ بنا دیا، ہر ادا کو معجزہ بنا دیا۔ اللہ کی قسم مسلمانوں، ایسا نبی نہ اولین میں آیا ہے، نہ کسی پیغمبر کی اولاد میں آیا ہے، نہ کسی عرب میں آنے والے رسولوں میں آیا ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے ایسا نبی بھیجا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم بے مثل و مثال نبی، ہمارے نبی کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو کیا خوب کہا، سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سب سے اولا و آلہ ہمارا نبی، خلق سے اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی بے مثل و مثال ہے، ان کی کوئی مثال نہیں ہے، بے مثال نبی اللہ نے دیا، بے مثال نبی، اللہ کی قسم۔ ہائے ہائے ہائے، صدقے جاؤ یار، کیا نبی اللہ نے دے دیا یار، ہائے ہائے ہائے، جو چلتے تھے مگر سایہ نہیں پڑتا تھا۔ میرے مصطفیٰ کے جسم اقدس پر پوری زندگی کبھی مکھی نہیں بیٹھتی، کبھی مچھر نہیں بیٹھتا۔ مسلمانوں، کیا نبی ملا یار، ہائے 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 ہائے، ان کے رب نے کیا شان والا بنایا۔ کبھی پیارے نبی کو بلغم نہیں آتا تھا، حضور کو کبھی بلغم نہیں آتا تھا، پیارے مصطفیٰ کو پسینہ تو نکلتا تھا، مگر پسینے میں اتنی خوشبو آتی تھی کہ میرے نبی کا پسینہ اگر کوئی جسم پہ لگا لے 1 مہینے تک خوشبو نہیں جاتی تھی۔ سبحان اللہ، کیا شان والا نبی تھا یار، ہائے ہائے ہائے، میرے نبی کے زلف مبارک جب ایسے چہرے پہ بکھر جاتی تھی تو رب قرآن بھیجتا تھا، جس گلی سے میرا نبی گزرتا تھا وہاں کے کنکر، وہاں کے جھاڑ، وہاں کے پتھر، وہاں کے پہاڑ میرے مصطفیٰ کے پر کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ ارے میرا نبی خود کہتا ہے میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں جن گلیوں سے گزر جاتی تھی وہاں کے پتھر میری ماں جن گلیوں سے گزرتی تھی وہاں کے پتھر مجھ پر سلام کیا کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جانور پہچانتا ہے یہ اللہ کے رسول ہے، اونٹ پہچانتا ہے یہ اللہ کے رسول ہے، جھاڑ پہچانتا ہے یہ اللہ کے رسول ہے، پتھر پہچانتا ہے یہ اللہ کے رسول ہے، گیدڑ پہچانتا ہے یہ اللہ کے رسول ہے، چاند پہچانتا ہے یہ اللہ کے رسول ہے، سورج پہچانتا ہے یہ اللہ کے رسول ہے، زمین پہچانتی ہے یہ اللہ کے رسول ہے۔ ارے حد تو یہ ہے مسلمانوں، ابو جہل کی مٹھی میں کنکری پہچان رہی ہے یہ اللہ
یہ ایسی شے ہے جس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہے. ایسی عظمت والا ایسی شان والا نبی دے دیا تو غلاموں کو کیا چاہیے؟ ایسا عظمت والا نبی ملا تو جشن منانا نہیں منانا؟ ذرا زور سے بولو جی. دھوم سے منانا جی، سینہ ٹھوک کے منانا، تاکہ دنیا دیکھ لے آج مسلمان جو جشن منا رہا ہے اپنے بیٹے کے ولیمے کے طور پہ نہیں، اپنے باپ کی ترقی کے لیے نہیں، اپنے گھر بنانے کی خوشی میں نہیں، کروڑ پتی ارب پتی بننے کی خوشی میں نہیں، آج مسلمان جشن منا رہا ہے تو اپنے نبی کے پیدا ہونے کی خوشی میں جشن منا رہا ہے. میرے پیارو خوشی مناؤ، آقا آ گئے ہیں، جشن مناؤ، رحمت للعالمین آ گئے ہیں، خوشی مناؤ، سراجم منیرہ آ گئے ہیں، خوشی مناؤ، یاسین مطہا آ گئے ہیں. مسلمانوں خوشی مناؤ، مزمل و مدثر کی شان والا آ گیا ہے. خوشی مناؤ، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر کا مشتاق لانے والا آ گیا ہے. خوشی مناؤ، اللہ نے قد جاءکم من اللہ نور کہہ کر نور مبارک کا دنیا میں بھیج دیا. وہ نور لباس بشر پہن کر آیا ہے. خوشی مناؤ مسلمان. اللہ معمولی بات نہیں ہے میرے بھائی، بہت بڑی بات ہے. بے وقوف لوگ ہیں، اللہ کے نبی ہماری طرح ہے، ہماری طرح ہے. ارے وہ پاگل، اللہ کے نبی تیری طرح کیسے ہو؟ تیرے دیوانے، تیری عقل مر گئی نہ، تو پاگل ہے، تو مینٹلی ریٹائرڈ ہے، تو مرا ہوا مردہ ہے، کیا ہے بے وقوف؟ اللہ کے نبی تیرے برابر کیسا ہو؟ تیرے تو ان کا کلمہ پڑھ رہا، جن کا کلمہ پڑھ کے تو مسلمان ہوتا، انہوں تیرے برابر کیسا ہوتے؟ تو بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. قرآن تو پڑھنے والا ہے، وہ رب سے قرآن لے کے امت کو دلانے والا ہے. تو بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے رہا ہے. تو خالی زبان سے گواہی دینے والا ہے، نہ تو نے رب کو دیکھا ہے، نہ تو نے رب کو سنا ہے، نہ تو رب کو جانتا ہے، نہ تو رب کو پہچانتا ہے. تو خالی گواہی دے رہا ہے، مگر وہ نبی وہ ہے جو لامکان جادار رب کو آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہے، اللہ کا کلام کانوں سے سن بھی رہا ہے، سینے پہ خدا کا قرآن اتر بھی رہا ہے. وہ خدا کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، اور پوری دنیا کو خدا کا تعارف کروا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، طہ کی آمد، طہ کی آمد. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. رسول اللہ آئے تو اللہ نے بے مثل و مثال کر کے بھیجا. حضور کی مثال نہیں ہے دوستو. دیکھو ہم لوگ آئے اتنی رات میں بھی بیٹھے تو اتنے فینہ لگا کے بیٹھ رہے ہیں، تب بھی پسینے جا رہے ہیں، وہ بھی 1400-1500 سال کے بعد. 1500 سال پہلے عرب کی گرمی کا عالم کیا تھا؟ اللہ اللہ. آج بھی سعودی عرب کی گرمی برداشت کے لائق نہیں ہے. 1500 سال پہلے کیا حال ہوگا؟ مگر سنو مسلمانوں، گرمی بھی ہے تو گرمی میں بھی رب نے شان مصطفیٰ کو غالب رکھا ہے. عرب کی گرمی، جھلسا دینے والی گرمی، میرے نبی کا بچپن، میرے نبی کی بچپن کی عمر، آمنہ کا لال دائی حلیمہ کے گھر سے نکلے. اللہ کی قسم میرا نبی جدھر جدھر جاتا تھا اللہ میرے نبی کے سر پہ ایک ابر کو کھڑا کر دیتا تھا.
میرا نبی سیدھے جا رہا ہے تو ابر بھی سیدھے چلتا تھا، نبی وہاں سے پلٹے تو ابر بھی پلٹ جاتا تھا، نبی بیٹھتے تو ابر ٹھہر جاتا تھا، نبی چلتے تو ابر چلنے لگتا تھا۔ دنیا دیکھتی تھی یہ ابر ان پہ سایہ کیا ہوا ہے، کیوں کیا ہوا ہے؟ ہم نے پوچھا اے اللہ یہ ابر کو تو نے سایہ کیوں بنا دیا ہے؟ تو فرمایا جا رہا ہے اس لیے کہ اے بندو میں نہیں چاہتا کہ سورج میرے مصطفیٰ کو تکلیف دے سکے، اس لیے میں نے ابر کو بیچ میں سایہ کر دیا تاکہ ابر سورج کی گرمی میرے مصطفیٰ کو پریشان نہ کر سکے۔ خدا را مسلمانوں ذرا غور کیجئے گا، جس کا رب جس کی تکلیف کا اتنا خیال کرتا ہو ویسا نبی آ گیا تو غلاموں کو اس سے بڑھ کے نعمت اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے رب نے حکم دیا ہے ایمان والو میرے مصطفیٰ کو، میرے مصطفیٰ سے محبت کرو، اسی محبت کا نام ایمان، اسی محبت کا نام۔ دیکھو اور ایک مسئلہ بھی سمجھا دیتا ہوں، لگے ہاتھ۔ نماز عمل ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، بولو عمل ہے، جو زور سے بولو عمل ہے۔ اللہ نماز مجھے سیکریٹری صاحب پہلے جلال میں ہیں، تم لوگ نذرانہ پورا نہیں دیے۔ سیکریٹری صاحب ٹینشن میں ہیں، ایک سال اب مدرسہ میں کیسا چلاؤں، یہ بھولی بھالی قوم پیسہ دیچ نہیں، حالات اتنے سنگین ہیں، بچوں کو پڑھانا، حافظ بنانا، مولوی بنانا، اساتذہ کی تنخواہ دینا، مدرسے کے کھانے کا انتظام کرنا، اور قوم نذرانہ دینے کو تیاری نہیں ہے۔ تو پیارے دوستو میں آپ سے کہہ رہا ہوں ذرا غور سے سنیے اور میرے سوال کا جواب دیجئے۔ نماز کیا ہے؟ ویری گڈ، عمل ہے، نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے، حج عمل ہے، تلاوت عمل ہے، طواف عمل ہے۔ میرے پیارے دوستو جہاد عمل ہے۔ ذرا غور کرو، جب یہ سب عمل ہے تو پھر ایمان کیا ہے؟ داڑھی عمل ہے، ٹوپی عمل ہے، سرما عمل ہے، عطر عمل ہے، مسواک عمل ہے، یہ مدرسے کو نذرانہ دینا عمل ہے، بچوں کا قرآن پڑھنا، حافظ بننا عمل ہے، مولوی عالم بننا عمل ہے، مدرسہ چلانا عمل ہے، مسجد بنانا عمل ہے، امامت مؤذنی کرنا عمل ہے۔ نقشبندی صاحب خطاب کر رہے ہیں، خطاب عمل ہے، آپ سن رہے ہیں، سننا عمل ہے، تو پھر سب عمل ہے، تو پھر ایمان کیا ہے؟ سنو مسلمانوں، ایمان کسی کوٹھری یا محل، کسی جاگیردار کے گھر کا نام ایمان نہیں ہے، کسی مسجد یا کعبے کا نام ایمان نہیں ہے، کسی جو ہے قرآن یا کتاب کا نام ایمان نہیں ہے۔ پھر ایمان کہتے کس کو ہے؟ آمنہ کے لال کو اپنی جان سے زیادہ چاہنے کا نام ایمان ہے، حضور کو اپنی جان سے زیادہ محبت کرنے کا نام ایمان ہے۔ جس طرح اللہ سے محبت کرتے ہو، مصطفیٰ سے محبت کرنے کا نام ایمان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا نام ایمان ہے۔ میرے پیارے بھائی، اب محبت ہے تو پھر محبت کا اظہار تو کرنا پڑے گا نا، محبت کا اظہار تو کرنا پڑے گا۔ تو بولے محبت کا اظہار ہوگا کیسے؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے رہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، یہ تمہاری محبتوں کا اظہار ہوگا۔ عمل کرتے ہوئے ایک ایک چیز کا لحاظ رکھو، نبی کو کیا چیز پسند تھی، نبی کو کیا چیز پسند نہیں تھی، اس لحاظ کا نام محبت ہے، اس خیال کا نام محبت ہے۔ ارے میرے بھائی، ہر وقت فکر مصطفیٰ میں زندگی گزار دینا، اسی کا نام محبت ہے۔ ہر وقت حضور کا خیال۔ مگر آج کل کے بچے بڑے خطرناک ہیں۔ ارے حضور سے محبت کرو رے، بولے تو لگا بچیوں سے محبت کر رہے، دولت سے محبت کر رہے، منصب سے محبت کر رہے، اور بعض تو اتنے خطرناک ہے کس سے بھی محبت نہیں کرتے، چوپ، فری میں آ گئے، فری میں چلے جا رہے پٹھے۔ مسلمانوں
اللہ کے حبیب سے محبت کرو، اسی محبت کا نام ایمان ہے۔ ہم نے پوچھا ہے اللہ تجھے اور تیرے رسول سے کتنی محبت کرنا؟ 10واں پارہ سورہ توبہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اور اللہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کتنی محبت کرنا اللہ اور اس کے رسول سے۔ میں آپ کو یہ لال کتاب کوئی ہری کتاب یا کسی 14ویں صدی کے ملا کا فتویٰ نہیں سنا رہا ہوں، میں آپ کو اللہ کا کلام قرآن مجید سنا رہا ہوں۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت سے کہہ دو اگر تم اپنے باپ داداؤں سے زیادہ، اپنے بھائیوں سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے بھائیوں سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، اپنی بیویوں سے زیادہ، وہ گھر جس میں تم رہتے ہو اس گھر سے زیادہ، وہ کاروبار جس کے نقصان سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے اس کاروبار سے زیادہ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے اور اللہ کی راہ میں نکلنے سے محبت نہیں کرتے تو سن لو ان قریب اللہ کا عذاب تم کو اپنی لپیٹ میں لینے والا ہے۔ ایمان اسی بات کا نام ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو اپنے باپ داداؤں سے زیادہ، اپنے بیٹوں اپنے پوتروں سے زیادہ، اپنی ماں اپنی بہنوں سے زیادہ، اپنے بیوی اپنی عورتوں سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنے مکان اپنے کاروبار سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو، اسی محبت کا نام ایمان ہے۔ بے شک حق ہے۔ اتنا چاہنا ہے حضور، اتنا چاہنا ہے حضور۔ ایک صحابی تھے جن کی ایک مثال دیتا ہوں، ایسے تو کروڑوں واقعات ہزاروں واقعات موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اعظام میں ایک واقعہ سناتا ہوں، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں یہ بھی سن لیں حضور سے کتنی محبت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھائے مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے، یہودیوں کا ایک قافلہ آیا، آ کر حضور سے عرض کرنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایک صحابی نے کل رات اپنی بیوی کا قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، کل رات اپنی بولیے بیوی بولے تو معلوم ہے کس کنے بیوی ہے، ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ آئی لے ایک کی بھی شادی نہیں ہوئی، ہاں اللہ کا شکر ہے اس کی ہوئی بھائی، آئی لے تم لوگ چاچا نہیں ہے، چاچا ہاتھ اٹھاؤ یار، بیوی نہیں ہے بول رہے اللہ اکبر۔ یہ اسٹیج کے بچے اٹھانے تیار ہے مگر بیچاروں کا نے ہے نہیں، اور تم لوگوں نے ہے یار تم اٹھانے کو تیار نہیں۔ یہ بچے بول رہے آج اٹھا دے، ریب مل جاتی کل صبح بول رہے، اور بڑے خطرناک لوگ ہیں یار، بیوی رکھ کے بھی ہاتھ نہیں اٹھا رہے یار تم لوگ۔ عجیب، اماں گھر میں گئے بعد ان لوگوں کو دیکھ لو تم لوگ، انہوں تمہارے لیے ہاتھ نہیں اٹھا رہے۔ پھر ایک بار اٹھاؤ کتوں نے بیوی جلدی، سبحان اللہ، ابھی بھی 5-6 اٹھا رہے، سبحان اللہ، اوکے ڈن، چھوڑ۔ اب مسئلے کو سمجھو، پیارے نبی کے پاس یہودیوں کا ایک قافلہ آیا اور آ کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کے ایک صحابی نے کل رات اپنی بیوی کا قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے کون ہے وہ شخص جس نے کل رات اپنی بیوی کا قتل کیا؟ وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائے۔ پہلی بار حضور نے آواز دی، کوئی نہیں اٹھے۔ دوسری بار حضور نے آواز دی، کوئی نہیں اٹھا۔ پوری مجلس بیٹھی ہوئی ہے جیسے آپ بیٹھے ہوئے، اس سے بڑی تعداد میں صحابہ حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے، فجر کی نماز پڑھ کے۔ حضور نے پھر اعلان کیا کون ہے وہ شخص جس نے کل رات اپنی بیوی کا قتل کیا؟ کھڑے ہو جائے۔ اس کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ۔ آخر صف سے ایک صحابی ایسے لرزتے ہوئے کانپتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پہ پڑی تو حضور دیکھتے ہیں کہ نابینا صحابی، ان کی آنکھ نہیں تھی، نابینا ہے، آنکھ نہیں تھی، اندھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابی سے کہا ان کو ادھر لے آؤ، ادھر سامنے لے آؤ۔ ان کو سامنے لایا گیا، حضور کے سامنے بٹھا۔ حضور نے پوچھا صحابی کیا کل رات تم نے اپنی بیوی کا قتل کیا؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ میری ام ولد تھی۔ ام ولد ایسی خاتون کو کہتے ہیں جو باندھی تھی، اس کو نکاح کر کے بیوی بنا لیا گیا، اس کو ام ولد کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ میری ام ولد تھی، یا رسول اللہ وہ بڑی اخلاق والی نیک خاتون تھی، حضور وہ میرا بڑا خیال کرتی تھی۔ حضور پوچھ رہے ہیں کیا تم نے قتل کیا؟ وہ تعریف پہ تعریف، تعریف پہ تعریف، تعریف پہ تعریف کرتے جا رہے ہیں۔ پھر حضور نے پوچھا صحابی کیا تم نے اس کا قتل کیا؟ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں آنکھوں سے نابینا ہوں، میں دنیا نہیں دیکھ سکتا، لیکن میری بیوی اتنی اخلاق والی تھی میں اس کی آنکھ سے دنیا دیکھ لیتا تھا۔ یا رسول اللہ اللہ نے اس کے ذریعے مجھے 2 نور والے بچے عطا کیے، وہ بھی بڑے پیارے اخلاق والے بچے ہیں حضور۔ پھر حضور تیسری بار پوچھ رہے ہیں، حضور پوچھ رہے صحابی کیا تم نے اپنی بیوی کا قتل کیا؟ تو اب تیسری بار کہتے ہیں یا رسول اللہ جب سے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی میرے نکاح میں آئی، آقا میں نے اس کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کیا اور کبھی کبھی آپ کے بارے میں بھی اس کو سمجھایا کرتا، بتلایا کرتا، لیکن یا رسول اللہ ایک مرتبہ اس نے آپ کی رسالت پہ شک کیا، آپ کے رسول ہونے پر زبان درازی کی، تو میں اس دن بڑا ششدر ہو گیا، حیران ہو گیا، میرے رسول کی رسالت پہ شک کر رہی ہے۔ تو میں سوچا کہ ابھی ابھی مسلمان بنی ہے، شاید اس کو میرے رسول کا صحیح تعارف نہیں ہے، اس لیے میرے رسول کے بارے میں یہ شک کر رہی ہے، میرے رسول کی رسالت پر زبان درازی بد کلامی کر رہی ہے۔ یا رسول اللہ قسم رب ذوالجلال کی اس رات سے لے کے کل رات تک ہر رات میں میرے نبی کے قصیدے اس کے سامنے پڑھ پڑھ کے سنایا کرتا تھا، نبی کی عظمتیں بتاتا، رفعتیں بتاتا، آپ کی شان بیان کرتا، آپ کی مصطفائی کا ذکر کرتا، آپ کے جو ہے رحمت للعالمین ہونے کا ذکر کرتا، شاہدوں و مبشروں و نذیرہ ہونے کا ذکر کرتا، آپ کے نور ہونے کا ذکر کرتا، آپ کے صاحب قرآن ہونے کا ذکر کرتا، آپ کے آیات بینات معجزات والی چیزوں کا ذکر کرتا، ہر دن کچھ نہ کچھ آپ کی عظمت بیان کرتا، لیکن یا رسول اللہ اتنا کہنے سنانے سننے کے بعد بھی کل رات اس بدبخت نے آپ کی عظمت پر، آپ کی رفعت پر، آپ کی رسالت پر پھر سے زبان درازی کری۔ آقا اب مجھے برداشت نہ ہوا، میں آنکھوں کا نابینا اپنے ہاتھوں سے یوں گھر میں ایک ایک جگہ مارتا تاکہ کوئی چیز مجھے مل جائے، کچھ نہیں ملی، چولہے میں گیا، خنجر ہاتھ کو لگا، پیٹ کے پیچھے چھپایا، بیوی کے پاس آیا، اس کو پکڑ کے بستر پہ لٹایا، خنجر نکال کے 70 بار اس کے جسم پہ کر کے سارا جسم پھاڑ دیا، کیونکہ یا رسول اللہ میں سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہوں، اللہ کی قسم آپ کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔
میں بیوی کے قتل ہونے کو برداشت کر سکتا ہوں مگر میرے مصطفیٰ کی بے ادبی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ صحابہ نے اتنی محبت کر کے بتلایا دنیا والوں یہ وہ ذات ہے جس کو اپنی بیویوں سے بھی زیادہ محبت کرنا چاہیے۔ نبی سے اتنی محبت، اتنی محبت، اتنی محبت۔ اب سنو، پیارے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صحابیوں لے جاؤ ان کو سنگسار کرو کہ انہوں نے بیوی کا قتل کر دیا۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا، بلکہ آمنہ کے لال نے کہا صحابی جاؤ اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ، تم سے اللہ بھی راضی ہو گیا، رسول بھی راضی ہو گیا، تم نے اللہ رسول کو راضی کر دیا ہے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے بابا جان جب میں کفر میں تھا آپ مسلمان تھے، میں ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا اور میرا اور آپ کا سامنا میدان جنگ میں ہو گیا تھا، اور بابا جان میں نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، میں سوچا کہ آپ میرے باپ ہیں، میں آپ پر تلوار کیسے اٹھاؤں، یہ سوچ کر میں اپنا گھوڑا پلٹایا اور وہاں سے چلا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق، اللہ کی قسم بیٹے کا جملہ ختم ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں سن بیٹے، اچھا ہوا میری نظر تجھ پہ نہیں پڑی، اگر اس وقت میں تجھ کو دیکھ لیتا تو بیٹا ہونا بھول جاتا، تلوار چلا کے تیری گردن کاٹ دیتا۔ تو بیٹے نے پوچھا بابا میں آپ کے بابا ہونے کا لحاظ رکھ رہا ہوں، آپ بیٹے ہونے کا لحاظ کیوں نہیں رکھتے؟ تو کہا اس لیے کہ اس وقت تو میرے مصطفیٰ کے دشمنوں کے قافلے میں آ رہا، میں سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہوں، نبی کے دشمن کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ہے صحابہ کی محبت۔ اور ایک حدیث ذہن میں آ رہی ہے، سنا دیتا ہوں مومنوں، کیونکہ ہمارے ذہن میں جو آتا ہے نا اللہ کی قسم یا اللہ کی طرف سے گناہگار خطاکار سیاکاروں پر غوث اعظم کے وسیلے سے انعام ہوتا ہے، شاید اللہ بھی چاہتا ہے کہ یہ حدیث آپ کو سناؤں، اس لیے میرے ذہن میں یہ حدیث آ رہی ہے، سناتا ہوں۔ ایک بار حضرت سیدنا عبداللہ ابن حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ جو عشرہ مبشرہ میں سے، حضرت زبیر عشرہ مبشرہ میں سے ہے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو خالی مثالیں دے رہا ہوں حدیثوں کے ذریعے، صحابہ نبی سے کتنی محبت کرتے تھے۔ آج ہمارا یہ حال ہو گیا میرے بھائی، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، باہر نکلے گٹکا ہونا، شراب ہونا، ٹھہر کے موتنا ہونا، بغیر طہارت کے رہنا، جب سے مولانا بول رہے اندر آؤ اندر آؤ اندر آؤ، کہیں کوئی یار اندر معلوم ہے طہارت نہیں ہے۔ جنازہ لے کے مسجد کو جا رہے ہیں 100 آدمی، 50 مسجد میں جا رہے ہیں، 50 باہر کھڑے ہوئے، یہاں بھی ایسی ہوتا نہیں ہوتا ایسا ہوتا؟ ہاں ہر جگہ معلوم ہے، چپا پھیرا ہوں ہندوستان کا، جتنے دوستاں ہیں نا اتنے دشمناں ہیں میرے، دوستاں نیچے بیٹھتے ہیں، یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، دشمناں اسٹیج پہ بیٹھتے پوروں کے بیچ میں باجا بجاتا ہوں۔ آؤ جی میرے دوستو مسئلوں کو سمجھو، آج کا مسلمان طہارت سے نہیں رہ رہا بھائی، پھر وہ ہم رسول اللہ کے غلام، کہے گا مٹی کا غلام ہے چندی چور، ایک نماز نہیں پڑھتا، بٹے باز، فجر کی نماز نہیں پڑھتا، ظہر نہیں پڑھتا، عصر نہیں پڑھتا، جمعہ کی نماز نہیں پڑھ رہے، نالائق، طہارت سے رہنا نصیب نہیں ہے، بے وقوفوں کو ماں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، باپ کو گالی دے رہے ہیں، بیویوں کو جوتے مار رہے ہیں، بیلٹیں اٹھا رہے ہیں، ہاتھ لے کے مار رہے ہیں بیویوں پہ، اولاد کو پڑھانا نہیں، اولاد کو دکھانا نہیں، اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرنا نہیں، پھر اس کا نعرہ رسالت پھیڑ کے کھینچ کے دینا ہے، کڑی بھیری، یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، آپ لوگوں کا توبہ توبہ آپ کے بارے میں ڈالوں، جو حالات چل رہے ہیں مسلمانوں کے وہ بولو۔
8 دن میں ایک مرتبہ جمعہ پڑھ رہا بھائی، اللہ اکبر، 8 دن سے 8 دن تک اللہ ہی یاد نہیں آ رہا اس کو. رسول اللہ کا امتی ہوں، دن میں 100 مرتبہ درود کا نذرانہ نہیں دیتا رسول اللہ کو، کہے گا میں ٹھیکا امتی ہے رے تو. ایک مرتبہ یاسین پڑھ کے رسول اللہ کو نظر پیش نہیں کرتا، یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، آپ کے صدقے میں زندہ ہوں، آپ کا دیا کھاتا ہوں، آپ کی عطا سے جی رہا ہوں، آپ کی نوازش پہ پل رہا ہوں، آپ کا امتی ہوں، آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بنا ہوں. آقا میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، حقیر فقیر گندا غلام ہوں، بس یہ یاسین کا ایک نذرانہ قبول کر لیجئے میرے آقا. ایک یاسین کا نذرانہ نہیں دیتا آقا کو. پھر واللہ میں سننے مسلم کہے گا سنیت، یہ کوئی سنیت نہیں ہے. جا کے باربر شاپ میں حجام کے سامنے بیٹھ کے داڑیاں کاٹتے ہو، یہ سنیت ہے. آدھے آدھے چڈیاں پہن کے راستوں میں پھر رہو، یہ سنیت ہے. ہاتھوں میں کڑے ڈال رہے ہو، یہ سنیت ہے. قرآن پڑھنا تک نہیں سیکھے، تجوید کی دم نہیں معلوم ہے نالائقوں کو، یہ سنیت ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. میں اس لیے بتا رہا ہوں دوستو، حضور سے محبت کیسی ہوتی ہے. کچھ نہیں کر سکے جی. ان لوگوں تو اپنی بیویوں کو قتل کر دیا آقا کی محبت میں، اپنے بچوں کو بولے میں تے کو قتل کر دیتا تھا. ابھی اور سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ، ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا. ان لوگوں تو اتنے بڑے بڑے قربانیاں دی جی، تپتی ہوئی ریت پہ لیٹ گئے، جیسا پلاسٹک کو آگ لگائے تو جسم کیسا پگھل کے گرتا، صحابہ کا جسم آگ پہ ویسے پگھل کے گر رہا تھا، ہڈیاں گل رہے تھے. اس کے باوجود بھی ان کی زبانوں سے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سولیوں پہ لٹکایا گیا. پھر بھی صحابہ نے نبی کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑا. گردنیں کاٹی گئی، پھر بھی خون کے فواروں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی. ساری رات ان کو بستروں میں مزہ نہیں آتا تھا، ان کو مسلوں پہ مزہ آتا تھا. سارا دن ان کو جوا پتے اتے کھیلنے والوں سے نفرت تھی، اور ان کو مزہ میدان میں گھوڑوں کی پیٹھ پہ تلواروں کے چمک میں تھا. آج ہمارا کیا حال ہے میرے بھائی، اللہ معاف کرے میرے بھائی، اللہ معاف. جھوٹ ہمارے پاس، بدماشی ہمارے پاس، غلاظت ہمارے پاس، لڑنا جھگڑنا ہمارے پاس، بھائی بھائی کا دشمن، بیٹا باپ کا دشمن، بات چیت بند ہے. ماموں کا رشتہ خراب، چچا سے رشتہ خراب، پھپھو سے رشتہ خراب، خالہ سے رشتہ خراب. اتنی مسلمان بہنیں بیٹھی ہیں، مجھے معاف کر دو، کچھ بھی مت بولو، میں آپ کا بھائی ہوں. دیکھو برقع ان کے پاس نہیں ہے، مسلمان ہے مسلمان. آج ایک بہن بھی برقع پہن کے بیٹھی ہوئی نہیں ہے. ہم مسلمانوں سے اسلامی کلچر ختم ہو گیا، رسول اللہ کا دین ختم ہو گیا، اسلامی تعلیمات ختم ہو گئی. کون سا برقع؟ یہ کسی مفتی صاحب کا لایا ہوا برقع نہیں ہے، یہ کسی پیر صاحب کی بتائی ہوئی بات نہیں ہے. قرآن ہے، قرآن. اللہ کہہ رہا ہے یا ایوہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. یہ پردے کا حکم. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک اپنے جسموں کو ڈھانپ کے رکھیں. اللہ اکبر کبیرہ. میری بہنوں، میری ماں، رسول اللہ کے طریقے پر عمل کرو، رسول اللہ کے دین کو فالو کرو. آپ حضور کی امت ہو، حضور کی باندی ہو، حضور کے ساتھ آپ کو جنت میں جانا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ آپ کو جنت میں جانا ہے. شریعت شریعت ہے. حیدرآباد والوں کے لیے بھی ہے، سعودی والوں کے لیے بھی، امریکہ والوں کے لیے بھی ہے. اللہ کی قسم بنگال مالٹا والوں کے لیے بھی وہی شریعت ہے. شریعت میں کوئی نو کمپرومائز، کوئی دو رائے کوئی نہیں سکتی ہے. سنو اب جو حدیث سنانا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ میرے مصطفیٰ سے کیسے محبت کرتے تھے.
حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی اشرۂ مبشرہ میں سے حضرت زبیر میدان جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جلیل القدر اصحاب کے بیچ اور سامنے سے کفار کا لشکر بڑی قوت کے ساتھ ایمان والوں پہ ٹوٹ پڑ رہا ہے اور ایمان والے ان کی قوت کو لا جواب کرتے جا رہے ہیں، ان کو زیر کرتے جا رہے ہیں، نعرے جہنم رسید کرتے جا رہے ہیں۔ ادھر سے رسول اللہ کی بھی تلوار چل رہی ہے، حضرت ابو بکر کی بھی تلوار چل رہی ہے، سیدنا عمر بن خطاب کی تلوار چل رہی ہے، مولا علی حیدر کرار کی تلوار چل رہی ہے، ادھر سے حضرت زبیر کی تلوار چل رہی ہے، کفر کی طرف سے بھی تلواریں چل رہی ہے۔ جب پیک پہ ہے، انتہائی اہم وقت میدان جنگ کا ہے، حضرت زبیر کے سامنے ان کے والدہ کون آئے؟ ذرا زور سے بولو۔ حضرت زبیر کے باپ جو کفر کی طرف آئے، حضرت زبیر اور ان کے والد کا آمنا سامنا ہوا۔ حضرت زبیر کی جوان تلوار حضرت زبیر کے بوڑھے باپ کی بوڑھی تلوار پہ ٹوٹ پڑی۔ کچھ دیر حضرت زبیر کے والد ان کے باپ ان کو برداشت کر سکے، تلوار سے سنبھال سکے، روک سکے، لیکن جوان بیٹا اپنے باپ کی بوڑھی تلوار پہ غالب آیا۔ کفر کی طرف سے باپ تھا، اسلام کی طرف سے بیٹا تھا۔ حضرت زبیر کے والد کی تلوار ٹوٹی، نیچے گری، وہ تھوڑا سا غفلت میں آئے، حضرت زبیر نے تلوار کھینچی اور حضرت زبیر نے اپنے باپ کے سر پہ مارا۔ جیسے ہی تلوار ایسے پڑی، یہ جسم کو چیرتے ہوئے نیچے آئی۔ روایات میں یہاں تک آیا، آدھا حصہ باپ کا ادھر، آدھا حصہ ادھر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، صحابہ کی تلواریں رک گئی، کفر والوں کی تلواریں بھی رک گئی۔ سب یہ منظر دیکھ کے پریشان کہ زبیر کی تلوار ان کے باپ پر ٹوٹ پڑی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ آگے بڑھے، حضرت زبیر کو کھینچے، اپنے گھوڑے پہ بٹھائے، دور لے گئے، سینے سے لگائے، تھپکے، ان کی سانس پھول رہی تھی۔ حضور نے ان کو تھپکا، تھپک کے پوچھا، زبیر وہ تمہارا باپ تھا، تم چاہتے تو اس کو چھوڑ دیتے، کوئی اور ان سے مقابلہ کرتا، تم نے کیوں اپنے باپ پہ تلوار چلائی؟ اللہ کی قسم اے مسلمانوں، حضرت زبیر کا جواب سنو۔ سیدنا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں وہ میرا باپ ہے، تو مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ وہ میرا باپ تھا، ورنہ یا رسول اللہ میں اسے باپ کی شکل میں نہیں، جب تلوار چلا رہا تھا تو گستاخ رسول کی شکل میں دیکھ رہا تھا۔ اللہ اللہ، یہ تھی صحابہ کی محبت رسول۔ باپ بھی اگر حضور کے اگینسٹ میں آیا تو صحابہ نے اپنے باپ کو بھی برداشت نہیں کیا، کہا حضور ہماری جان ہے، حضور ہمارا ایمان ہے، حضور ہماری پہچان ہے، حضور پر ہماری جان قربان ہے۔ حضور وہ چیز ہے میرے بھائی، آج ہم خالی دعوے کر رہے ہیں، خالی دعوے کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے، بنگال کے، اے مالدہ کے مسلمانوں اور اے میری بہنوں، میں آپ کا بھائی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تم کو آج کے بعد اطاعت رسول کا پیکر بننا پڑے گا، تم کو نبی کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا، تم کو رسول اللہ کے اسوے کو اختیار کرنا پڑے گا، تمہیں حضور کی تعلیمات کو فالو کرنا پڑے گا، تمہیں حضور کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنانا پڑے گا۔ اس کے بغیر نہ تمہارا گزارا ہو سکتا ہے، نہ میرا گزارا ہو سکتا ہے، نہ میری بہنوں تمہارا گزارا بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ مرنے کے بعد شوہر تمہاری شفاعت نہیں کرائے گا، یہ بیٹا دنیا میں نہیں پوچھ رہا، مرنے کے بعد یہ کیا مٹھی پوچھے گا، یہ بہو تمہاری دنیا میں خدمت نہیں کر رہی ہے، یہ مرنے کے بعد کیا تم کو بخشوائے گی، یہ اولاد کیا تمہارا سہارا دے گی۔ اللہ کی قسم اے مسلمانوں، اے میری ماؤں بہنوں، اے میرے بوڑھوں جوانوں، سنو، اگر کوئی ہماری شفاعت کرائے گا تو
تو کوئی اور نہیں، آمنہ کا لال محمد عربی شفاعت کر رہا ہے۔ حضور کی شفاعت کو پانا ہے، پائیں گے انشاءاللہ۔ حضور کی شفاعت کو پاؤ، حضور کے وسیلے سے نجات پاؤ، حضور کے ذریعے سے مغفرت پاؤ، حضور کے وسیلے سے خدا کے گھر میں جنت میں جگہ بناؤ۔ خدا رائے مسلمانوں، اللہ کا واسطہ، پیارے حبیب کا واسطہ، اے مسلمانوں اللہ سے محبت کرو، رسول اللہ سے محبت کرو۔ آؤ میرے بھائی، نمازوں کی پابندی کرو۔ ابھی ہم دیکھے ہیں جمعہ مسجد ماشاءاللہ اتنی بڑی مسجد ہے، سلیب پہ سلیب پڑ رہا ہے، خالی جمعے کو بھر دی مسلمانوں کی مسجد تھی۔ اب دیکھیں گے نا فجر میں، میں بھی رہتا ہوں آپ بھی رہتے، دیکھیں گے کون آتے فجر میں، 15 آدمی، 20 آدمی، 10 آدمی، 5 آدمی، کتنے مسلمان علاقے میں؟ 5000 مسلمانوں میں 25 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں۔ توبہ 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 توبہ، اللہ اکبر۔ اب کہہ رہے مسلمان وہ حکومت ہماری دشمن ہے، وہ کوئی حکومت تمہاری دشمن نہیں ہے، تم خود اپنے دشمن ہیں۔ اللہ کی مدد کی ضرورت ہے مسلمانوں، تمہیں حکومت کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حکومتیں تو آج ہے کل چلی جائیں گی، یہ تو 5 سال کی حکومت ہے، تم ان حکومتوں کے صدقے میں پلنے والے نہیں ہو۔ کوئی حکومت لا کے تمہارے گھر میں چاول نہیں ڈال رہی، کوئی حکومت لا کے تمہارے گھر میں دودھ راشن نہیں ڈال رہی۔ مسلمانوں، تمہیں کھانا دینے والا خدا ہے، تمہیں اولاد دینے والا خدا ہے، تمہیں ماں باپ دینے والا خدا ہے، تمہیں صحت دینے والا خدا ہے، تمہارا سورا دار و مدار اللہ کی ذات، رسول اللہ کے فیضان اس کے کرم پر ہے۔ اس لیے مسلمانوں، حکومتوں کو گالیاں دینا چھوڑو، اپنے گریباں میں جھانکنا شروع کرو، اپنے آپ کا جائزہ لو، ہم کیا کرنے آئے اور کیا کر رہے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ روزانہ 500 روپے، 1000 روپے، 200 روپے، 400 روپے کمانے کا واسطے پیدا کرا، یہ تو زندگی گزارنے کا ایک سبب ہے۔ حقیقت میں پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ حقیقت میں پیدائش کا مقصد ہے اللہ کی عبادت، مصطفیٰ کی اطاعت۔ اس کو بھول گئے ہم۔ آج قسم کھا لو انشاءاللہ جشن میلاد کے صدقے میں انشاءاللہ ہم اپنی نسلوں کا آباد کریں گے، اپنی نسلوں کو ہم جو ہے پڑھائیں گے، ہم خود بھی اللہ کی عبادت کریں گے، اپنی نسلوں سے اللہ کی عبادت کرائیں گے۔ بس اب آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، میرے پیارے بھائیوں، قربان جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جاؤ، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جاؤ۔ ان کے رب نے انہیں رحمت للعالمین بنایا، ان کے رب نے انہیں شفیع المذنبین بنایا، ان کے رب نے انہیں لا مکان کا مکی بنایا، اور ویسا عظمت والا رسول ہمارے بیچ میں بھیج دیا، ہم کو دے دیا۔ اب آؤ ایک بات سن لو مسلمان، ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ، ایمان تازہ، آئے ہائے ہائے، قربان جاؤ، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا شان کے مالک ہیں، کیا رفعت ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے میرے آقا کا۔ اجی یہ زمین پہ بیٹھتے تھے تو جنت کے باغ کی ٹہنیوں کو توڑ دیا کرتے تھے، یہ اشارہ کرتے تھے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے، یہ ہاتھ اٹھا دیتے تھے تو ڈوبا سورج پلٹ آتا تھا، یہ اپنے والدین کریمین کی مزار اقدس پر تشریف لے گئے تو والدین کو مزار سے اٹھا کے اپنا کلمہ پڑھا کے لٹا دیا کرتے تھے۔ اللہ 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 اللہ۔ ایک کافر آیا حضور کی بارگاہ میں، کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اپنی نبوت کا ثبوت دیجئے۔ حضور پاک علیہ السلام نے کہا کیا ثبوت چاہیے؟ کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو وہ جھاڑ کو ادھر بلائیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا میں بلاؤں، کیا تعجب کی بات ہے، میں بلاؤں، کیا تعجب کی بات ہے، تو جا کے کہہ دے اس جھاڑ سے کہ محمد عربی نے بلایا ہے۔
میں بولا ہوں کیا تعجب کی بات ہے، میں تو وہ نبی ہوں، وہ پیغمبر ہوں جو یہاں سے اشارے کروں تو چاند توڑ دوں۔ یہ جھاڑ کی کیا اوقات ہے؟ میں جس شان کا مالک ہوں اس شان کے مطابق سوال کرنا، یہ کیا چھوٹی بات کہہ رہا ہے؟ جھاڑ کو بولا تو جا کے کہہ دے کہ اے جھاڑ تجھے محمد عربی نے بلایا ہے۔ تو وہ شخص گیا جھاڑ کے پاس جا کے کہنے لگا اے جھاڑ تجھے محمد عربی نے بلایا ہے۔ ہائے 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 ہائے، دیکھو جی میرے نبی کے کہنے پر کیا شان ہے۔ جھاڑ اب نبی کی بولی نہیں کافر کی بولی بھی سن رہا ہے۔ کافر ہے کہنے والا، اے جھاڑ تجھے پیارے مصطفیٰ نے بلایا ہے۔ اللہ کی قسم سننا تھا۔ جھاڑ ادھر ہلا ادھر ہلا ادھر ہلا ادھر ہلا، اپنی جڑوں کو توڑا، زمین سے نکلا، اچھل اچھل کر دربار مصطفیٰ میں آیا، اور اللہ کی قسم نبی کے سامنے ایسے جھک گیا۔ دیکھنے والوں کو محسوس ہو رہا تھا کہ یہ حضور کو سجدہ کر رہا تھا۔ اللہ 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 اکبر، ایسے جھک گیا۔ پھر اس کے بعد حضور نے اس سے پوچھا، اے جھاڑ بتا میں کون ہوں؟ اے جھاڑ بتا میں کون ہوں؟ تو جھاڑ کے پتے پتے سے، ٹہنی ٹہنی سے، ڈغالی ڈغالی سے، جڑ کی ایک ایک کاڑی سے آواز آنے لگی، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ جھاڑ حضور کی گواہی دینے لگا۔ اچھا پھر دوبارہ دے، آپ بھی میں بھی ہے، ایک جھاڑ ایک مرتبہ توڑ دیا تو دوبارہ نہیں جوڑتا ہوں نہیں۔ رسول اللہ نے کہا اے جھاڑ جا، اپنی جگہ ٹھہر جا۔ اللہ کی قسم پھر سے اچھلتا گیا۔ اللہ نے جیسے اس کو ٹھہرا کیا تھا پھر سے دوبارہ ویسے ہی ٹھہر گیا۔ ایک بار حضور گزر رہے ہیں، ابو جہل کا بیٹا ابو جہل، اچھا دیکھو ایک بات اور عرض کرتا ہوں، قربان جاؤ جی میرے نبی کے، کیا اخلاق کیا کردار میرے نبی کا، ہائے 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 ہائے۔ پوری زندگی کفار حضور کو ستاتے رہے، کیا کیا نہیں کرے جی، کچرا ڈالے، کانٹیاں ڈالے، گھڑے کھودے، حضور کے اوپر جو ہے ظلم کے پہاڑ توڑے، طائف کے میدان میں جا کے ٹھہرے تو رسول اللہ پر پتھروں کی بارش کرے بدبختے، حضور کے جسم اقدس سر اقدس سے خون بہتا ہوا حضور کی نالین اقدس میں جمع ہو گیا۔ اتنا خون بہا میرے سرکار کا، اتنے تکلیفات دیے میرے سرکار کو، محاصرہ کرے میرے نبی کا، راستے بند کرے میرے نبی کے، علاقہ ستائے میرے نبی کو، مکہ جیسا مقدس شہر چھوڑنا پڑا میرے نبی کو، ہجرت کرنا پڑا آمنہ کے لال کو، اللہ کے حبیب کو کعبہ چھوڑنا پڑا۔ اتنا ستائے میرے سرکار کو، اتنا ستائے، مگر اللہ کی قسم پوری 63 سالہ حیات میں ایک روایت ایسی لا کے دے دو میرے بھائی، پوری دنیا کو چیلنج ہے، مسلمان نے غیر مسلموں کو چیلنج ہے، جو غیر مسلم میرے نبی کے اوپر زبان درازی کر رہے ہو ظالموں، تم کو بھی چیلنج ہے، پوری 63 سالہ زندگی میں ایک لفظ ایسا لا کے دے دو جو میرے نبی نے کبھی کسی کو دل دکھانے والا ادا کر دیا ہو، کسی کے لیے بددعا کا لفظ ادا کر دیا، کسی کے لیے تکلیف دینے والا لفظ ادا کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، عجیب تکلیف دینے والا، بددعا دینے والا، ستم کرنے والا، اذیت پہنچانے والا لفظ تو بہت دور کی بات ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے ہم نے پوری زندگی میں حضور سے کبھی نہیں کا لفظ نہیں سنا، نہیں حضور کی زبان پہ تھا ہی چاہیے، بولتے ہیں پانی دو، نہیں دیتا، نہیں، اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ کی زبان پہ یہ لفظ نہیں تھا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے یوں بیان کیا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا
تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ذرا زور سے اور ذرا زور سے اور ذرا زور سے. ہائے 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 کیا اخلاق، کیا چیلنج ہے میری مصطفیٰ کی زندگی کا. اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں کہا لعمرک، اے میرے مصطفیٰ مجھ کو تمہاری حیات طیبہ کی قسم، حیات پاک کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم. وہ ایسی بے مثال زندگی ہے میرے بھائی. اتنے ظلم کے بعد تلواریں اٹھی، دندان مبارک شہید ہوا، مگر پھر بھی زبان اقدس پہ کبھی کوئی سخت جملہ نہیں آیا. اسی لیے تو اللہ نے کیا بات کہی میرے مصطفیٰ کے بارے میں قرآن میں، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ہائے ہائے بے شک اے حبیب آپ بلند و بالا اخلاق والے. حضور کے اخلاق کی تعریف اللہ نے قرآن میں بیان کیا. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ میرے لوگوں، میرے دوستوں، آؤ یار حضور کی سب بیکار ہے میرے بھائی، سب بیکار. یہ جھنجھٹ جھمیلے دنیا میں، لفڑے جھگڑے مٹھی دھول عذاب ٹینشن تکلیفاں عذاب، کتنا بھی کرو باپ بولتا، باپ کتنا بھی کرو بیٹا بولتا کچھ بھی نہیں کرے. بیوی بولتی تم کریج کیا ہمارے واسطے، بھائی بولتا ارے تو کرائج کیا رہے بھائی، دوستاں بولتا ارے چل رہے تیرا غلطی رہتا خلیص کوئی نہیں ہے. یہ دنیا ہے میرے بھائی. کر کر کے ڈالے تو نہ اولاد احسان قبول کرنے کو تیار ہے، نہ بیوی احسان قبول کرنے کو تیار ہے، نہ دوستہ احسان قبول کرنے کو تیار ہے. دنیا مکار ہے میرے بھائی. اس کی غرض آئی تو پلٹ کے دیکھتا بھی نہیں آپ کی طرف، لات مارنے کو بھی تیار نہیں رہتا. اتنی بیکار دنیا ہے. ایسے بے وقوف لوگوں کے لیے ویسے آقا کو بھول جانا کون سی عقل مندی ہے میرے بھائی. حضور کو یاد رکھو، حضور سے محبت کرو، حضور سے پیار کرو، حضور کو چاہو لو. اللہ اللہ حضور سے محبت کرو. قربان جاؤ جی میرے آقا. کیا شان ہے میرے نبی کی، کیا رتبہ ہے میرے نبی کا. اللہ اللہ. بس اب آخری بات، یہ فائنل 100% فائنل بات ہے. دیکھ لو پیارے دوستو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بس ایک شان سنا دیتا ہوں، بات ختم کر دیں. حضور ارشاد فرماتے ہیں انا اول شافع و مشفع یوم القیامہ، بروز محشر میں ہی وہ پہلا رہوں گا جس کو اللہ شفاعت کا حکم دے گا، اور میں سب کی شفاعت کراتا جاؤں گا، سب کی بخشش کراؤں گا، سب کی مغفرت کراؤں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بروز محشر میں اللہ کے دربار میں ایک ایک پیغمبر کو لے آ کر کہتا جاؤں گا، اے اللہ یہ آدم تیرے صفی ہے، اے اللہ ان کو شفاعت کا حق عطا کر. اے اللہ یہ ابراہیم تیرے خلیل ہیں، ان کو شفاعت کا حق عطا کر. اے اللہ یہ موسیٰ تیرے کلیم ہیں، ان کو شفاعت کا حق ادا کر. اللہ کی قسم میں کہتا جاؤں گا، اللہ ایک ایک پیغمبر کو شفاعت کا حق دیتا چاہتا ہے. میرے ریکمنڈ پر، میرے کہنے پر، میری گزارش پر، میری سفارش پر اللہ انبیاء کو شفاعت کا حق ادا کرے گا. اللہ اکبر. اور پھر حضور فرماتے ہیں سارے انبیاء اپنے اپنے چاہنے والوں ماننے والوں کی شفاعت کرا کر جنت کے دروازے پر جائیں گے، جنت کا دروازہ دستک دیں گے. حضرت آدم بھی جائیں گے، حضرت ابراہیم بھی جائیں گے، حضرت موسیٰ بھی جائیں گے، حضرت عیسیٰ بھی جائیں گے. جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. دربان جنت اندر سے پوچھتا جائے گا آپ کون، آپ کون، آپ کون، آپ کون. آواز آئے گی جنت کے باہر سے، میں آدم ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں. جنت کا دربان ہاتھ جوڑ کر کہتا رہے گا اے اللہ کے پیغمبر کھڑے رہو، اے اللہ کے پیغمبر کھڑے رہو، اللہ کے پیغمبر کھڑے رہو.
حضور فرماتے سارے پیغمبر دروازے جنت پہ چلے جائیں گے، کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ میں اپنی پوری امت کی شفاعت کرا کر، پوری امت کی بخشش و مغفرت کرا کر، میں ان کو لے کر جب جنت کی طرف جاؤں گا، دیکھوں گا سارے پیغمبر جنت کے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں، میں جنت کے دروازے کو دستک دوں گا، دربان جنت پوچھے گا اے محمد، اے دستک دینے والوں، دہلے آپ کون ہو؟ میں کہوں گا میں اللہ کا پیغمبر، اللہ کا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ جیسے ہی میرا نام سنے گا، جنت کا دربان جنت کا دروازہ کھول دے گا۔ جنت کا دروازہ کسی پیغمبر کے لیے نہیں، حضور فرماتے میرے لیے کھولا جائے گا، اللہ میرے لیے کھولا جائے گا، اور میں جنت میں داخل ہونا چاہوں گا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ فرمائے گا اے پیارے مصطفیٰ، آپ اتنا عام انداز میں جنت میں نہیں آئیں گے میرے حبیب، آپ کو آپ کی شان کے مطابق جنت میں لایا جائے گا۔ کیا ہوگا بس سن لو۔ بیٹے پیر قریب کرو، گندے بچے، 4 حافظ قرآنوں کو پیر بتا رہا گندا بچہ۔ اب مسئلے کو سنو، مسئلے کو سنو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ، جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بازو والے بے وقوف کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں ہے۔ ارے بے وقوف ذرا غور تو کر کے دیکھ، حضرت بلال پوچھ رہے ہیں قیامت تک نہیں، قیامت کے بعد ہونے والے مسئلے کا حل پوچھ رہے ہیں، جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ رسول اللہ نے کہا بلال جنت میں سب سے پہلے تو جائے گا۔ دیکھو مسلمانوں، ایک بات عرض کر رہا ہوں، یہاں پہ کئی ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو محنت کرنے والے ہیں، ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے ہیں، روزانہ کمانا، روزانہ لانا، روزانہ کھانا۔ میں نہیں سمجھتا آپ میں کوئی کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہوں گے، 1000 پتی ضرور ہوں گے، یا 1 2 4 6 8 نکل جائے بیچارے، لکھ پتی بھی ہوں گے، یا پھر ہو سکتا میں غلط فہمی میں ہوں گا، ہو سکتا پورے لکھ پتیاں ہوں گے۔ دیکھو غریب ہونا بری بات نہیں ہے، نبی سے دور ہونا بری بات ہے۔ بلال حبشی اس ذات کا نام ہے جن کے جسم پہ صرف تہبند رہتا تھا، صرف تہبند، خمیس نہیں رہتی تھی۔ خمیس نہیں پہنتے تھے حضرت بلال، کیوں نہیں پہنتے تھے؟ کیونکہ ان کے پاس خمیس خریدنے کا پیسہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا غربت تھی میرے بھائی، خمیس خریدنے کا پیسہ نہیں ہے بلال حبشی کے پاس، مگر اب رسول اللہ اس غریب کو کیا خوشخبری دے رہے ہیں، کہہ رہے بلال جنت میں سب سے پہلے تو جائے گا۔ اب تو کوئی بھی نہیں جاتے، تقریر چھوڑ کے میرے کو معلوم ہے کھانا آ گیا، کیا ہے شیرنی مٹھا بھوگیا لے کے جانا ہے سب کو انشاءاللہ۔ یہ جتنے بیچارے کیمرے لگا کے بیٹھے نہیں، میری طرف سے ان کو ڈبل، کیونکہ بیچارے جلسہ بھی سن رہے ہیں، اتنی محنت کر کے ریکارڈنگ کر کے پھر اب کل پوری دنیا کو سنانے والے ہیں لوگ، محنتی بچے ہیں۔ تو اب مسئلے کو سمجھو دوستو، بلال حبشی نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ رسول اللہ نے کہا بلال جنت میں سب سے پہلے تو جائے گا۔ بلال حبشی پریشان ہو، یا رسول اللہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان سے پہلے؟ بولے ہاں بلال، ہاں بلال، ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے پہلے۔ بولے یا رسول اللہ پیغمبروں سے پہلے؟ بولے جی ہاں بلال پیغمبروں سے پہلے۔ اپنی زمین کو ناک پر رگڑنے لگے، اپنی ناک کو زمین پر رگڑنے لگے، رگڑتے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ سے بھی پہلے ہے؟ کہا بلال مجھ سے بھی پہلے۔ حضرت بلال کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان، حضور مجھے معاف فرما دیجئے، میں اس جنت میں نہیں جانا چاہتا جس میں میرا نبی بعد میں اور بلال پہلے جائے، میں نہیں چاہتا۔ کہا بلال ایسے نہیں کہتے، مسئلہ تو سن، آخر مسئلہ کیا ہے؟
بولے یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہے؟ حضور فرماتے بلال میں محشر میں اپنی امت کی شفاعت کراتا رہوں گا اور سارے پیغمبر شفاعت پا کر جنت کی طرف چلے جائیں گے، جنت کا دروازہ کسی کے لیے نہیں کھولا جائے گا، جب میں جا کر دستک دوں گا تو میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اور بلال میں جنت میں داخل ہونا چاہوں گا۔ میرا رب کہے گا نہیں نہیں حبیب، آپ عام انداز میں جنت میں نہیں آئیں گے، آپ کو آپ کی شان کے مطابق جنت میں بلایا جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتوں کو باراتی بنا کر میرے پیچھے کرے گا اور میرے لیے اونٹ، نور والی اونٹنی جنت سے بھیجے گا، اور بلال میں اس اونٹنی پر بیٹھوں گا، سارے انبیاء، فرشتے، اولیاء، صلحاء، میری امت سب باراتی بن جائیں گے، مجھ کو دولہا بنایا جائے گا، اور بلال سو وہ اونٹ کی لگام ہوگی، اور وہ لگام کسی اور کے ہاتھ میں نہ آئی، تیرے ہاتھ میں دی جائے گی۔ اللہ اللہ، بلال تو اونٹنے کی لگام پکڑ کر آگے آگے چل رہا ہوگا، میں تیرے پیچھے پیچھے جنت میں آ رہا ہوگا۔ اللہ 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 اللہ، قربان جاؤں، امت سے اتنا پیار کرنے والا نبی اور کہاں دیکھا ہے مسلمان۔ حضور دنیا میں تشریف لائے، حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے اپنے پیارے نبی کے زبان سے جو پہلا کلمہ سنا، حضور جب پیدا ہوئے تو سر سجدے میں تھا اور ہونٹ جنبش لے رہے تھے، میں نے ہونٹوں کے ہلنے کو سننا چاہا، جب کان ان ہونٹوں کے قریب لے جاتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں، زبان سے ایک ہی کلمہ ادا ہو رہا ہے، ربی حب لی امتی، ربی حب لی امتی، ربی حب لی امتی، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، میری امت میرے حوالے کر دے۔ امت سے اتنا پیار کرنے والا نبی اور کہاں ہے لوگوں؟ ایسے نبی کو بھول کے زندگی گزارنا اچھی بات نہیں ہے مسلمانوں۔ سرکار کے سچے عاشق بنو یار، ہمیشہ طہارت سے رہو، ہمیشہ وضو سے رہو، ہمیشہ عبادت میں، تلاوت میں، ذکر میں، درود مصطفیٰ میں وقت گزارو۔ یہ گناہ، یہ بدکاریاں، یہ سیاکاریاں، یہ گندگیاں، یہ سب چھوڑ دو، مصطفیٰ کے عاشق بنو۔ وما علینا الا البلاغ والحمدللہ رب العالمین۔